للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، اور میوے اور گھاس سامان حیات تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 32 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری گزشتہ آیہ مبارکہ میں آخری جو کل کا درس مبارک کے کلمات تھے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پھلوں سے لدے ہوئے باغات پیدا فرمائے۔ اس پر تفصیل سے آپ نے کل گفتگو سنی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وفاکہہ، اور ہم نے تمہارے لیے میوے پیدا فرمائے۔ اب یہاں سے بعض مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ زیتون، کھجور، انگور جو ہے اور ترکاری تو ظاہر ہے وہ الگ ایک سبزی ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ میوے میں شامل نہیں ہیں۔ اس قرآن کی آیہ مبارکہ کی روح سے بعض مفسرین نے یہ بات نکالی کہ یہ تین چیزوں کا پہلے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جب الگ فاکہہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میوے نہیں ہیں، میوے جو ہیں وہ اس کے علاوہ اور چیز ہے۔ اور اس میں خشک میوہ جات جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ میوے میں آتی ہیں فاکہہ میں، اور زیتون، کھجور اور انگور جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ چونکہ خشک جو کھجور ہے وہ بھی فاکہہ میں شامل ہے، خشک انگور جو ہے جسے کشمش کہا جاتا ہے وہ بھی میوہ جات میں شامل ہوتی ہے، اور یہی جو ہے وہ زیتون جو ہے جب وہ خشک کر لیا جائے تو بعض نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے انسان پر انعامات ہیں، اس کے کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فاکہہ میں بے شمار میوہ جات ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے۔ فرمایا کہ اے انسان غور کر، یہ سارے باغات، تمام قسم کے پھل جس سے باغ لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اور تمام فاکہہ میوہ جات، یہ سارے کے سارے اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَبَّا، عربی زبان میں ابن کہتے ہیں یہ گھاس کو۔ فرمایا یہ جانوروں کے استعمال کے لیے جو گھاس ہے یہ بھی حقیقت ہم نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا۔ جانور یہ گھاس استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ تمہیں دودھ دیتے ہیں، اس سے تمہیں گوشت ملتا ہے۔ تو در حقیقت حلال جانوروں کا پیدا کیا جانا، اس سے تمہارا استفادہ کرنا، یہ بھی حقیقت میں اللہ کا تم پر انعام ہے اور بہت بڑی عنایت ہے کہ اگر یہ دودھ، یہ دہی اور اس کے علاوہ گوشت، فرمایا جس کو تم سب سے زیادہ شوق سے استعمال کرتے ہو، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس میں غور طلب جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے چیزیں بتانے کی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ خود اس کا جواب دیا اگلی آیہ مبارکہ میں، متاعا لکم، فرمایا یہ تمہاری زندگی کا سامان ہے، تم اسے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے مویشیوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، باغات، پھل، جانور، حلال جانور، ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سے اور فرما رہا ہے اے انسان غور کر اور اس بات کو محسوس کر کہ میں نے سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گنواتا ضرور ہے، لیکن
اس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا کبھی۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی جانے والی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 دن سے ہم جو مسلسل یہ آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی عنایات اور انعامات ہیں انسان پر، بندے پر۔ لیکن اس میں ایک کسی آیت میں بھی اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تجھے باغات دیے، اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا ہے میں نے تجھے میووں سے لدے ہوئے باغات سے نوازا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ میں نے تجھے استعمال کرنے کے لیے جو گوشت وغیرہ مویشیوں کے لیے دیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، نہیں فرمایا۔ احسان اس نے پورے قرآن میں صرف ایک بات کا جتلایا، صرف ایک چیز کا، اور کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا لوگوں میرا تم پر مومنو احسان یہ ہے کہ میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا، یہ احسان۔ اب اس کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، بہت نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن فرمایا جو وہ میں نے نعمت وہ تمہیں عطا کی ہے، وہ مومنو تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا ہے۔ اپنے محبوب تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، جتنا بھی کوئی کمزور ہو اپنا محبوب کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں غور کرو مومنو، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا۔ اس کے بعد بھی تم پھر مجھ سے رو گردانی کرو، پھر تم مجھ سے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، پھر تمہاری جبینیں سجدوں سے بے نیاز ہو جائیں، نعوذ باللہ، پھر تمہارے افکار میں کوئی اور آ جائے، پھر تمہارے دل میں کوئی اور آ کے سما جائے۔ فرمایا یہ پھر احسان فراموشی ہوگی، اور احسان فراموشی تو کسی بھی معاشرے میں، مسلمان معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، احسان فراموش کی تو کسی کی ہاں جگہ نہیں ہوتی۔ احسان فراموش تو کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی آپ جائیں، کوئی شخص جو ہے ایون نان مسلم جو معاشرہ ہے وہاں بلکہ یہ زیادہ چیز وہ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے اور مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ان کا آپ تھوڑا سا کوئی کام کریں تو وہ آپ کو تھینک یو بولتے ہیں۔ یہ تو روایت ہے فارنس کے اندر، ہمارے ہاں یا اس انداز میں نہیں ہے، ہونی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ مسلمان کو ہونی چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ کیا ہمارا فطری دین ہے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، نیکی کرے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی والا کام کرے تو فوراً اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جزاک اللہ کو۔ ظاہر عربی زبان میں حدیث رسول تو یہ سب سے بڑا لفظ ہے جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا شکریہ، یہ سب سے بڑا شکریہ ہے۔ تھینک یو کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ لیکن جزاک اللہ جو ہے مسلمان کے لیے اس سے بھی بڑا شکریہ ہے کہ انسان کہتا ہے تو نے مجھ سے یہ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، تو نے میری ہیلپ کی ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ جو اللہ اجر دے گا اندازہ کیجئے اللہ نے تو پھر اپنی ذات کے حساب سے اجر عطا فرمانا ہے۔ اب اس کی ذات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے بندے غور کر اس انعام پر، ان نعمتوں پر غور کر، اور اس کے بعد میری بارگاہ عطا کے اندر آ اور اس کا شکر ادا کر۔ کس انداز میں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری جبینیں جو ہیں وہ میرے دربار میں جھک جائیں، تیری زبان پہ سبحانک اللہ آ جائے، تیری زبان پہ الحمدللہ آ جائے، تیری زبان پہ سبحان ربی العظیم آ جائے، تیری زبانوں پہ سبحان ربی الاعلیٰ کے خوبصورت کلمات جاری ہو جائیں، اور تحیات و طیبات تیری زبان پہ جاری ہو جائیں۔ فرمایا یہ نعمتیں بھی میں تجھے کھلاؤں گا، نعمتیں بھی تو کھا، لیکن نعمتیں کھانے سے پہلے بھی میرا نام لے، اور جب کھا لے پھر بھی میرا نام لے۔ فرمایا پیٹ تیرا بھرے گا، راضی اللہ ہوگا۔ ہاں جی، اتنا بڑا کوئی کریم بھی ہے کائنات میں؟
دیتا بھی خود ہے، کھلاتا بھی خود ہے، اور کہتا کھا بھی تو، میں تجھ سے لیتا بھی نہیں ہوں، بس صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، بس اتنی سی بات ہے، اپنی زبان سے کہہ دے الحمدللہ۔ کھانا وہ نعمتیں کھانے لگے تو پہلے اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام سے شروع کرنے لگا، یا اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، یا اللہ یہ رزق جو تو نے مجھے دیا ہے میں تو اس کے قابل نہیں تھا، یا اللہ یہ جو تو مجھے کھلا رہا ہے میں تو اس کے قابل نہیں تھا، یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو نے رحمت کی ہے مجھے کھلا دیا، وگرنہ میں اس کے لائق بھی نہیں۔ سچے دل سے سوچئے ذرا، کیا ہم اس قابل ہیں جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں؟ میں تو بھائی اپنے آپ کو قابل اس نہیں سمجھتا، باقی آپ میں سے جس کا جو ظاہر تقویٰ ہے میں تو نہیں سمجھتا، میں تو اپنے آپ کو یقیناً قرآن میرے سامنے ہے نہیں سمجھتا اس قابل، جن جن نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم، اسی نعمت کا احسان ہم ساری زندگی سجدوں میں پڑے رہے تو نہیں دے سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ صرف اس ایک نعمت کا احسان بتائیے آپ کو، اور مجھے وہ جانور بنا دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بھائی یزید بستامی کا واقعہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ریمائنڈ کرانی چاہیے یہ باتیں۔ روزانہ کھانا اگر روٹی ہم 3 مرتبہ کھا لیتے ہیں تو دین کی بات دوبارہ آ جائے تو کیا حرج ہے؟ کتے والا واقعہ سنایا تھا نا جی، ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صبح شاید درس قرآن میں سنایا تھا۔ ہاں جی، وہ جا رہے تھے تو وہ کتا گیلا تھا، خشک تھا، ویسے گیلا نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کتا آگے آ رہا ہے، تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ تھے تو آپ نے تھوڑا سا راستہ بدلا کہ سامنے کہیں آ کے لگ نہ جائے، کپڑے نہ پلید کر دیں ہمارے یہ وہ، تو کتے نے اپنا راستہ بدلا اور آپ کے آگے ہو گیا، جہاں اپنا راستہ بدلا، آپ نے پھر راستہ بدلنا چاہا، کتا پھر آگے ہو گئے، اللہ سے التجا کی، مولا مجھے بولنے کی طاقت دے، میں تیرے بندے سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب مالک ہے وہ جس کو چاہے بلوا دے، جس کو چاہے زبان ہوتے ہی نہ بولنے کی طاقت دے، مالک ہے۔ کتے نے کہا ابا یزید تو نے راستہ کیوں بدل لی، بتا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے سچی بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا ابا یزید یہ بتا تیری کیا نیکی ہے کہ تجھے اس نے انسان بنا دیا، اور میری کیا غلطی ہے کہ مجھے کتا بنا دیا؟ اللہ اکبر، یزید بستامی تڑپ گئے اور زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، اندر سے ہلا کے رکھ دینے والا جملہ ہے۔ با یزید بتا تیری نیکی کیا ہے، تجھے انسان بنایا، میری برائی کیا تھی مجھے کتا بنا دیا، شکر کر اللہ کے دربار میں کہ تجھے بغیر کسی نیکی اور اچھائی کے تجھے انسان بنا دی۔ اور فرمایا تو مجھ سے نفرت کر کے جا رہا تھا، اپنے من کو پاک کر، تیرا تو من ہی پاک نہیں ہے، بتا میں بھی تو اس کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں، تو نے مجھ سے نفرت کی۔ با یزید بستامی فرماتے ہیں میں نے کہا کتے کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کتے سے کچھ دنوں کے لیے مجھے، ظاہر ہے جو یہ بات کرے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات تھی، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ کتے نے جو اگلا جواب دیا وہ اور ہلا کے رکھ دینے والا ہے، کہا ابا یزید تو میری صحبت کے قابل ہی نہیں۔ واقعہ میں نے اب یہ بڑا، میں نے کتاب ہی بند کر دی، تو میری صحبت کے قابل ہی نہیں ہے کہ ابھی تک تیرے اندر سے اپنا فخر اور مجھے حقیر جانا ابھی نکلا ہی نہیں۔ یہ تو کتے کے بارے میں بندہ یہ سوچ لے تو وہاں یہ عالم ہے، ہم انسانوں کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور اگلے کو حقیر سمجھ دیتے ہیں۔ اور میاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اپنی حقیقت تو سمجھ لے، تیری اور میری حقیقت کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ، اس کے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ تجھے اور مجھے اتنا حسین و جمیل شکل و صورت عطا فرما دی، یہ تو اس کا کرم ہے۔
یہ تو اس کی عنایت ہے، سوائے عنایت کے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اس کا کرم ہے، اس ہمارے مالک کا کرم ہے۔ بس اسی مالک کے ساتھ جڑ جائیے، اسی مالک کے ساتھ ہر لمحہ اپنے مالک کا ذکر، اس کی بارگاہ کے اندر سوچ فکر، اور اپنے اس قلب کے اندر اپنے مالک کی ذات کو سجا لیجیے۔ اور یہ وہ انعام ہے، اور وہ یہ روشن، لوگ آج پوچھتے ہیں جی معرفت کہاں سے ملے گی، اللہ کا قرب کہاں سے ملے گا؟ بڑا سیدھا سا راستہ ہے اور بڑا واضح سا راستہ ہے جی۔ اپنے دلوں میں اس مالک کے سوا سب کی محبت ختم کر دو۔ کسی نے پوچھا، بخاری کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اچھا مومن بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی تھی، اس میں کئی لمبے مفہوم ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں کامل مومن بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا ایک ہی کام کر لیں، اللہ کی محبت کے سوا باقی ساری محبتوں کو نیچا کر لیں، تو مومن کامل بن جائے گا۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس میں پورا دین ہے۔ کوئی رشوت کھا رہا ہے نا تو اس پر پھر اللہ کی محبت غالب نہیں آئی، دولت کی محبت غالب۔ ایک میں نے مثال دی، کوئی برائی کر رہا ہے تو اس پر اللہ کی محبت غالب نہیں آئی، اس گناہ کی محبت غالب آئی۔ تو آپ نے ایک نسخہ دیا، فرمایا دل میں اللہ کی محبت سے ساری محبتوں کو نیچا کر لے، اللہ کی محبت سب سے اوپر اور فائق کر لے، کبھی تجھ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کوئی عمل کرے گا برائی والا تو کہے گا نہیں، اس میں تو محبت گناہ کی محبت ہے، یہ جو برائی میں کر رہا ہوں اس میں تو فلاں چیز کی محبت ہے، اس میں تو عورت کی محبت ہے، اس میں تو اولاد کی محبت ہے، اس میں تو میرے نفس کی محبت ہے، نفس پرستی ہے، اللہ کی محبت تو اس سے پھر نیچے ہو جائے گی۔ انسان کبھی برائی ہی نہیں کر سکتا جب اس کے دل میں سب سے اعلیٰ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی محبت۔ اور بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، میں جمعہ کے خطبے، عربی خطبے میں تقریباً ہر دفعہ ہر جمعہ پہ پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، سارے اقوال ہی بڑے پسند ہیں، پر وہ تو کمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خلیفہ ثانی۔ آپ نے پوچھا تھا نا، عمر بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ بڑے سچے لوگ تھے، ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے بچوں سے، اولاد سے اور ماں باپ سے کرتا ہوں، پھر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، تو اس وقت تک مسلمان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ پھر فوراً حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد ساری کائنات سے زیادہ بڑھ کر میرے محبوب آپ ہیں۔ اور پھر ساری عمر اس پہ پہرا دیا کہ نہیں دیا پہرا؟ آخری لمحے تک پھر اس پہ پہرا دیا۔ اور جب غسل دیا جا رہا تھا خلیفہ ثانی فاروق اعظم کو، تو جسم پر نشان تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا نشانات ہیں؟ بتانے والوں نے، نوکر نے وہاں جو بیت المال میں ملازم تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیا نشانات ہیں۔ رات کو خلیفہ بیت المال سے بوریاں اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھر میں اناج کی خود پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے کہا حضور میں پہنچا دیتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ کہا میری قبر میں تو عمر نہیں اترنا ہے، تو نے نہیں اترنا۔ شخصیت تھی یہ، پھر وہ لوگ تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان انعامات کے صلہ میں اللہ ہمیں یہ جبینیں اپنے مالک کے دربار میں جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔